الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھ لیا، ایک بار رہ گیا، ذرا ایک آواز ہو کہ لطف آئے، مزہ آئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی، جیسے قبلہ بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ بولا کریں. ٹھیک ہے جی، یہ زبان ہے ہی بولنے کے لیے. اللہ آپ آہستہ بھی پڑھیں گے تو ہو جائے گا، لیکن کیوں آہستہ پڑھیں گے؟ کیونکہ حضور نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں او انت مجنون. اس طرح پڑھنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ بولا کرو حضرت جی. اور میں تو کہتا ہوں پتہ نہیں آپ نے کسے کو نئے سبق پڑھ لیا کہ نہیں بولنا. اللہ ہم نے بزرگوں سے یہی پڑھا سنا ہے کہ دل یاد لئی بنایا یہ تعریف لئی زبان. یہ زبان ہے ان کے لیے. یہ نواشری عمران خان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہے. آپ نے سمجھ لیا ان کے لیے ہے؟ نہیں، ان کے لیے نہیں، یہ ان کے لیے ہے. زمین و زمان تمہارے، مکین و مکان ہمارے یہاں. میں مختصر کر رہا ہوں، اٹھیں بھی وہاں. پھر آگے امام سے فرماتے ہیں دہن میں زبان بدن میں ہے جان. بات ختم ہو گئی. جب ہے ہی سارا کچھ ان کے لیے تو پھر ہم کیوں نہ بولیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت میری یہ بات یاد رکھیے گا، آپ کے جو پروگرام ہوتے ہیں نا، یہ یاد رکھا کریں. آپ کا ایک پروگرام بھی ایجنسیوں سے خالی نہیں ہوتا. صرف ہماری ایجنسیاں نہیں، ان کی بھی ہوتی ہیں. اور وہ آپ کو باقاعدہ نوٹ کرتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں کہ بھلا جب حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک آیا تو انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے، میں یہاں تو چلو قبلہ تھے، پھر استادوں نے یہ فرائض سر انجام دیے، شفقت سے نوازا، مجھے نکمے کو دعوت دی. یہ آپ بات یاد رکھیے، جو آپ نقیبوں کے کہنے پہ نعرے مارتے ہیں اس کو وہ کسی کھاتے میں نہیں گنتے، کیونکہ انہوں نے آپ کو کوئی نہ کوئی بات سنائی ہوتی ہے. وہ آپ جذباتی ہوئے ہوتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں عام روٹین میں آپ کا رویہ کیا تھا. بھلا جب نبی علیہ السلام کا نام مبارک آیا تو کیا کیا انہوں نے؟ بھلا جب حضور نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئی تو ان کا انداز کیسا تھا؟ وہ اس کو نوٹ کرتے ہیں آپ کی محفل میں بیٹھ کے. پھر پیچھے رپورٹیں جاتی ہیں، پھر انہی رپورٹوں پہ فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہوں گا اپنا مزاج بنائیں. جب درود پاک پڑھنے کی باری ہے اتنی محبت سے پڑھا کریں. اگر کوئی بیٹھا بھی ہے نا چمچا کڑچھا تو وہ بھی پیچھے رپورٹ لکھ کے بھیجے. نہ بھائی نہ، اونج ٹلے جائے، لیکن جدو انہوں دی واری آئے پھر کھ نہیں جو دیکھ دیا. یہ لیکن نقیب والے نعرے پہ نہیں ہے. عام روٹین میں آپ نے کیا کیا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں میری جی، کیا آپ کے خیال میں کسی نعت خان نے غصہ نہیں کرنا میری بات کا؟ آپ کے خیال میں اب حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک اس بات کا محتاج ہو گیا ہے کہ جتنی دیر کو اس طرح نہیں لے گا آپ نے نہیں ہلنا چلنا کوئی. یہ آپ کا مزاج ہو سکتا ہے، لیکن ایمان کہتا ہے میرا مزاج یہ ہے کہ جب ان کا نام آئے جھوم اٹھو.
یہ آپ کا مزاج بن گیا ہوا ہے حضرت جی کہ جتنی دیر کو نہیں کرے گا آپ نہیں ہلتے چلتے کوئی. لیکن ایمان کہتا ہے میرا مزاج یہ ہے کہ جیسے ہی ان کا نام آئے بندے کی کیفیت بدل جائے حضرت. اس لیے پڑھا کرو, ٹھیک ہے جی. اور میں آپ کو کہوں گا حضرت, ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے, ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ پھینکنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے. وہ آپ کے خلاف بہت کام کر رہے ہیں, اتنا کام آپ کے خلاف ہو رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. میں صرف ایک کام آپ کو ان کا بتا دیتا ہوں کس طرح کام ہو رہا ہے. قبلہ موجود ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے جس گھر میں تصویر اور کتا ہوگا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے خود ہی کوئی کسر نہیں چھوڑی, لیکن وہ پھر آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے, جن کے لیے 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن کریم میں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء. پہلے کہہ دیا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین, فیصلہ کر دیا یہ کبھی تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے حضرت, یہ کبھی تمہارے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے حضرت. فیصلہ ہو گیا حضرت. انہوں نے سر جوڑا آپس میں, انہوں نے کہا بھائی ان کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جس گھر میں تصویر ہوگی رحمت کا فرشتہ نہیں جائے گا. اب کرنا کچھ اس طرح کہ ہر گھر میں تصویر جائے, پاویں پیر صاحب ہون, پاویں مفتی صاحب ہون, پاویں قاری صاحب ہون, پاویں شیخ الحدیث صاحب ہون, ہر گھر میں تصویر جانی چاہیے. کیا کریں پھر انہوں نے کیا کیا, آپ لائف بوائے صابن بھی خرید کے لائیں نا, اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. تصویر آئی کہ نہ آئی؟ پھر آپ سر دھونے کے لیے شیمپو خرید کے لائیں, اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. تصویر آئی کہ نہ آئی؟ آپ اپنے بچے کے لیے نیڈو دودھ خرید کے لائیں, اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. تصویر آئی کہ نہ آئی؟ چلو آپ اپنے بچے کے لیے پیمپر خرید کے لائیں, اس پہ بھی لڑکی کی تصویر ہے. تصویر آئی کہ نہ آئی؟ پھر آئی. وہ کام کر رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کر رہے. وہ ایک ہو کے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء, وہ کام کر رہے ہیں. ہر گھر میں تصویر آئی, پاویں شیخ الحدیث صاحب نے, پاویں مفتی صاحب نے, پاویں علامہ صاحب نے, پاویں قاری صاحب نے, پاویں حافظ صاحب نے, پاویں مؤذن صاحب نے, پاویں صوفی صاحب نے, پاویں شیخ صاحب نے, پاویں قادری صاحب نے, پاویں نقشبندی صاحب نے, ہر گھر میں تصویر آئی ہے. کام ہو رہا ہے آپ کے خلاف, لیکن ہم کام کریں جیسے قبلہ فرما رہے تھے نا, کام کریں. ہر بندہ کوئی نہ کوئی محاذ سنبھال لے, اور کہاں اگر ہم ہوش میں نہ آئے, ہم نے کام نہ کیا تو بہت کچھ ہو جائے گا. اس لیے حضرت جی جب درود پاک پڑھنے کی باری آئے, شرم جھجک اس کو بھول جائیں اور دیوانوں کی طرح حضور نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھ کر. لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات کو مدینہ پاک کی گلیوں کا گشت فرما رہے تھے اپنے طریقے کے مطابق. آپ نے گھر میں دیا جلتا دیکھا, آپ پریشان ہوئے. زید بن اسلم سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ پریشان ہوئے کیونکہ تب اسلام کا مزاج یہ نہیں تھا جلدی سو جاؤ جلدی اٹھ جاؤ. حضرت دیا جل رہا تھا, آپ تشریف لے گئے دیکھنے کے لیے کہ دیا کیوں جل رہا ہے. حضرت زید بن اسلم فرماتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے نا تو دیکھتے کیا ہیں, ایک اماں جی چرخہ چلا رہی ہیں, ساتھ حضور نبی علیہ السلام کی نعت پڑھ رہی ہیں. نہیں, آپ کے خیال میں اگر آپ کے پاس 2 لاکھ نہیں ہے تو نعت نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ کے پاس 1.5 لاکھ نہیں ہے تو نعت نہیں ہو سکتی؟ اگر آپ کے پاس 40,000 نہیں ہے تو نعت نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے, کیوں نہیں ہو سکتی ہے. اور کبھی تھا ہر گھر میں نعت ہوا کرتی تھی. نہیں, آپ کے خیال میں بھائی یہ آوازوں والے, یہ کرتوں والے, یہ پگوں والے جھنجھٹ یہاں ہیں, جو تھے سارا کچھ ویکھیا جاتا تو پھر حضرت بلال دا کی بنتا؟ وہاں نہیں کچھ بھی دیکھا جاتا, وہاں صرف دل دیکھا جائے گا. اگر آپ کی آواز اچھی نہیں ہے آپ پھر بھی نعت شریف پڑھ سکتے ہیں حضرت. یہ اچھی آوازوں والی ٹینشن یہاں ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ہے, وہاں دل دیکھے جائیں گے. وہ دل دیکھتے ہیں میرے امتی کو مجھ سے پیار کتنا. پڑھا کریں اپنے گھروں میں, کوئی ضرورت نہیں, اپنے گھروں میں نا پڑھا کریں. استاذوں سے, حضرت سے, کوئی معروف کسی بزرگ کا لکھا ہوا کریں, کیونکہ نعت لکھنا بھی تو بچوں کا کھیل نہیں ہے نا. کوئی کلام اچھا سا یاد کر لیں, روز وضو کر لیا کریں, اور آنکھیں بند کر کے نا جن کی نعت ہے انہیں کو سنایا کریں. صحابہ سنایا کرتے تھے جی, سنایا کریں. ہم بڑے تکلفات میں پڑ گئے ہیں, ہم نے اپنے لیے اپنا معاملہ خود ہی اوکھا کر لیا. نہیں,
بیٹھ جایا کریں اور پھر نبی لائے وہ سنتے ہیں. یہ آپ نے لاہور سے مدینہ پاک دور کر دیا ہے، لیکن اتنی بات یاد رکھنا مدینہ پاک سے لاہور دور کوئی نہیں ہے. میں چلو آج بڑی دیر بعد پھر لاہور آنا ہوا ہے، میں نے تو پریکٹیکل دیکھا جی. میں جب نظامیہ اللہ نے ہمیں بھی شرف عطا کیا، ہم نے بھی وہاں سے کچھ فیض لیا حضرت جی. تو آج بھی سیالکوٹ میں جو میرا آبائی گھر ہے نا، بالکل گھر کے سامنے قبرستان ہے. تو جو میرا تعلیمی دور ہے سن 2001-2، تو تب قبرستان میں بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام سائیں عبدالرشید تھا رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور وہ کو بابا نہیں کہ تانگ ہو جاتے بابا بن گیا، وہ بابا تھا کہ جس نے بھرا میلہ چھوڑا تھا. بڑے امیر کبیر آدمی تھے حضرت جی. بس کسی مجذوب سے دوستی تھی، بس پھر ایک دن وہ کچھ نظر پڑی اور پھر جاتے رہے. اس لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں سلجھے لوگوں کے پاس بیٹھو، الجھے لوگوں کے پاس نہ بیٹھو. جو خود الجھا ہوا ہے وہ تمہیں بھی الجھا دے گا حضرت. سالکین کے پاس بیٹھو. یہ جو داڑھی ہے نا، یہ سالک کا کام ہے رکھوانا. یہ جو سر پہ ٹوپی ہے یہ سالک کا کام ہے. مجذوب کو اگر موج آئی وہ مجذوب ہی بنائے گا اور کچھ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ. اور اہل سنت میں ویسے بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں مجذوب کیا توپ شے ہوتی ہے. نہیں، میں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں حضرت، 1,00,000 مجذوب ایک طرف، ایک سالک ایک طرف حضرت. سالک ہونا کو بچوں کا کھیل ہے حضرت. مجذوب تو گیا جی، ہوش گئی، خرد گئی، بد دیوانگی غالب آ گئی، نہ اس کو کپڑوں کی فکر نہ اس کو کھانے کا ہوش. یہ مجذوب ہی ہے جس نے اگر چادر بھی اوڑھنی ہے تو حلال کی اوڑھنی ہے. یہ سالک ہی ہے جس نے داڑھی شریف بھی رکھنی ہے. یہ سالک ہی ہے جس نے حلال حرام کی تمیز رکھ کے چلنا ہے. مجذوب تو گیا کام سے حضرت. لیکن اہل سنت میں یہ مزاج موجود ہے. ہم پتہ نہیں مجذوب کو کیا توپ سمجھتے ہیں حضرت. نہیں، 1,00,000 مجذوب ایک طرف، ایک سالک ایک طرف. لیکن شرط ہے سالک بھی سالک ہو حضرت جی. سالک کی بڑی شان ہوتی ہے حضرت جی. سالک کی بڑی شان ہوتی ہے حضرت جی. میں وہ میری اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے جی مینوں بڑی محبت ہے. بھائی ہم کون ہوتے ہیں ان سے محبت؟ اگر وہ نہ چاہیں تو محبت بھی کوئی نہیں کر سکتا ان سے. وہ محبت کرتے ہیں تو پھر محبت ہوتی ہے حضرت. یہ صاحب تصرف لوگ ہوتے ہیں، یہ گھما دیتے ہیں حضرت. اگر ان کی موج نہ ہو تو تم ان سے محبت بھی نہیں کر سکتے. یہ تم سے محبت کریں گے تو تم محبت کرو گے. اس لیے میں کہتا ہوں ان کو محبت تھی اس لیے پھر مجھے بھی محبت تھی. میں نے بہت کچھ حضرت ان سے سیکھا. میں ایک دن بڑی گرم دوپہر تھی جون کی، میں نماز پڑھ کے آیا تو میری نظر پڑ گئی. اکیلے بیٹھے ہوئے تھے. میں چل دلا چلیے کل ہی نہیں کوئی یار دی گل ہوئے گی. بڑا مزہ آتا تھا جب اکیلے ہوتے تھے نا، بہت بڑی بڑی گہری باتیں کیا کرتے تھے. میں چلا گیا دوپہر کو تو گرمی بڑی زیادہ تھی اور گرمی کی شدت سے حضرت کا بھی پسینہ بہہ رہا تھا، میرا بھی بہہ رہا تھا. تو میرا گھر قبرستان کے سامنے تھا گلی میں، حضرت کا گھر قبرستان کے اس سائڈ پہ تھا. میرا گھر بھی میری طرح چھوٹا سا 2.5 مرلے کا، حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا. حضرت کے گھر کا نا ونڈو اسی چل رہا تھا، وہ جو دیوار میں لگتا تھا حضرت. تو اس کی آواز آ رہی تھی. میرے ہمیں بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا، میں نے کہا یار کی کیتا بابے اور کہ ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے تو چھڑ کے قبرستان سے بہ رہے ہیں. کہتے ہیں جب کسی عالم کی بارگاہ میں حاضری دو زبان کنٹرول میں رکھو، کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو، لیکن جب کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ تو دل کنٹرول میں رکھو، کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں. انہوں نے میرا وسوسہ پکڑ لیا اور کچھ اس طرح کی توجہ کی کہ خود نہیں بولے، میری بات میرے منہ سے نکلوائی. میں نے حضرت سے سوال کر دیا. مجھے آگے سے کہتے ہیں میں نے سوال کیا، میں حضرت ایڈا ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے کی قبرستان بیٹھے تھے؟ مجھے مسکرا کے کہتے ہیں مولوی سلیمان پھر یہ بھی دسوں کہ ایڈا ٹھنڈا کمرہ تو سانو یاد کران دے، ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا کتنے؟ اور اس کے جواب کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، سب کو ہی آتا ہے جواب. مجھے بھی آتا تھا. بڑا شرمندہ سا ہو کے میں نے کی عرض کی حضور جتھے بیٹھے ہیں اتھے ہی آنا ہے. تو مجھے آگے سے فرمانے لگے مولوی سلیمان 4 مونڈیاں تے جو آنا سی اسی آپ ہی آ گئے. کمال آدمی تھے حضرت. لیکن حضرت جی میں آپ کو لاہور یہ نہیں کہنے آیا کہ آؤ سارے قبرستان چلیے، نہ یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے. حضور نے معاشرت کو پسند فرمایا ہے. بس جاتے جاتے آپ کو اتنا ضرور کہتا جاؤں گا، جہاں بھی رہو، کوٹھی میں رہو، بنگلے میں رہو، DHA میں رہو، سٹی ہاؤسنگ میں رہو، بیریا میں رہو، جہاں کہیں بھی رہو، بس اتنا ہی ضرور یاد رکھنا جانا ہم نے بھی قبرستان ہی ہے. بس اتنا یاد رکھنا، اچھا گزرے گا وقت حضرت جی. جب تم قبر کو، حشر کو، آخرت کو بھول جاؤ گے، خرابیاں تبھی آنا شروع ہوں گی.
جتنی دیر قبر موت یاد رہے گی نماز نہیں چھوٹے گی حضرت، تم حرام کے قریب بھی نہیں جاؤ گے. یہ خرابیاں تب نہیں آئیں گی جب تم بھول جاؤ گے حضرت. اور یاد ہم سب کو ہے، جان کے میسنے بنے ہوئے ہیں حضرت، سب کو پتہ ہے حضرت، جان کے میسنے بنے ہوئے ہیں. میرے قبلہ صاحب، میرے دادا پیر و مرشد حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ حضرت جی جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے نا، جیسے جیسے حجاب اٹھتے ہیں، پھر صوفیہ کا کلام کم ہوتا جاتا ہے. یہ بہت کم گو ہو جاتے ہیں حضرت. حضرت پہ بھی وقت آیا، اب کلام چھوڑ گئے حضرت جی. اور حضرت کا شمار سیالکوٹ کے ان لوگوں میں تھا کہ جن کے لیے لوگ چاہتے تھے کہ یہ بولیں اور ہم سنیں. آپ یوٹیوب پہ لکھیے گا حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان سیالکوٹ، آپ کے بیانات کھلیں گے، آپ دیکھیں گے کیا کیا تھے حضرت جی. موتی بکھیرتے تھے جب گفتگو فرماتے تھے. لیکن میں نے دیکھا ایک وقت آیا حضرت نے کلام ترک کر دیا. بڑے بڑے جنازے ہم نے پڑھے، وہ لوگوں نے کہنا حضرت کوئی کلام فرمائے، خاموش کر. جنازے پہ تقریر کرنا جائز ہے، کوئی اس میں شرعی قباحت نہیں. فارغ کھڑا رہنے سے بہتر ہے کچھ تربیت ہو جائے. حضرت کو کہا بھی جانا خاموش، اگر کوئی اور عالم موجود ہونے آپ نے فرمانا آپ گفتگو کریں، خود خاموش کھڑے رہتے تھے. ایک دن تنہائی میں بیٹھے ہوئے میں نے عرض کی، میں حضرت یہ آپ جنازے پہ تقریر کیوں نہیں کرتے؟ بڑے پھر میرے سوال سے سوال، مجھے کہنے لگے کیا کروں گا تقریر کر کے؟ میں نے عرض کی حضور لوگوں کی تربیت ہو جائے گی، کچھ سیکھیں گے. کتنے گہرے لوگ تھے. مجھے فرمانے لگے مولوی سلیمان انہوں نے سامنے پئی میت کو کھ نہیں سکھیا، میں انہوں نے کی سکھانا ہے. انہیں سامنے پئی میت کو کھ نہیں سکھیا ہے، جنہوں اپنے مونڈیاں تے چوک کے لے آئے نے، پیچھے کہندے آئے نے کلمہ شہادت ہے. انہوں نے یہ کو کھ نہیں سکھیا ہے، میں انہوں کی سکھانا ہے. جو اس جنازگاہ سے کچھ نہیں سیکھ سکے، جن کو یہ سینکڑوں قبریں کچھ نہیں سکھا سکی، میری تقریر نے کیا سکھائے گی؟ سانو سب پتہ ہے حضرت جی. میں تمہیں سچ دسا میرا اپنا دل کرتا ہوں چپ پھڑ جائیے، کیونکہ سانو سارا ہی پتہ ہے، جان کے میسنے بنے دے سب پتہ ہے حضرت. بابا صاحب نے کہا نہیں تھا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آوندا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدہ یہ تھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے، لوگ حاضر خدمت تھے. آداب محفل پہلے اگے بزرگ، جو محفل کے آداب ہیں، اگے پہلے بزرگ پھر نوجوان پھر بچے. آپ پہلے بزرگوں سے مخاطب ہوئے جڑے چٹیاں داڑیاں والے. مفہوم بات کا آپ نے فرمایا بھائی بابے ہو، بھائی بزرگوں جی کو گل پوچھیے تو جواب دے ہوگے. لوگوں نے عرض کی آپ سید ہیں، آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ سے حضور نبی علیہ السلام کی خوشبو آتی ہے، آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے. حکم فرمائے. آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، پھر فصل پک جاتی ہے. بھائی بزرگوں، بھائی بابے ہو، بھائی چٹیاں داڑیاں والے ہو، پھر بتاؤ کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ سارے بابے نے عرض کی تھی امام فصل پک گئی ہے، تیار ہو گئی ہے، وہ کاٹ لیتا ہے. فرمایا بھائی بابے ہو، چٹیاں داڑیاں والے ہو، تیار رہی ہو، تسی پکی فصل ہو انہیں کسے ویلے بھی وڈ لینا جائے، انہیں کسے ویلے بھی وڈ لینا. اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے جیسے سفید بال بڑھتے ہمارے سجدے بھی بڑھ جاتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے جیسے سفید بال بڑھتے ہماری تلاوت بڑھتی ہے. ہونا یہ تو یہ چاہیے تھا جیسے جیسے سفید بال بڑھتے ہمارا ذکر بڑھتا، درود بڑھتا، عاجزی بڑھتی. لیکن کی یہ سفید بال بھی ودن ڈے دنے لیکن نال گناہ بھی ودن ڈے دنے. اللہ یہ بے مقصد نہیں ہے جی. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گئی دور. قوم نیو ایئر نائٹ منا رہی ہے. وہ کہڑی نیو ایئر؟ سال کٹ گئے، خوشی منانے.
جے تے کچھ کیتا ہی تے خوشی منا، تو کدی خوشی منان دے؟ تیریاں نمازاں نہیں پوریاں، قرآن تو کدی کھول کے نہیں ویکھیا، تو کیوں نہیں ہوئے کی خوشی منا رہا ہے؟ سال کم ہو گئے، رو مالک کی بارگاہ میں بیٹھ کے، 1 سال گزر گیا غفلت میں، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے، ویک محمد بخشا موت سنیہ آئے۔ اے موت دا سنیہ ہی میاں، تیرا رنگ لان نال کو حقیقت بدل نہیں جانی ہے، اے موت دا سنیہ ہے۔ تیاری کروں ہاتھ جوڑ کے در جی، ہر سفید بال کہہ رہا ہے بندے آباد آ جا، ہر سفید بال کہہ رہا ہے بندے آباد آ جا۔ اب نوجوان بیٹھے تھے، امام ان کی جانب متوجہ ہوئے، فرمایا وے جوانوں جے تانوں پوچھیے تو ہی جواب دو گے؟ عرض کی تھی جی امام۔ آپ نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے، کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، ابھی تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں، ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے اور اس فصل کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے۔ فرمایا وے جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو سکتا ہے کسی دن تقدیر کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے، تیاری میں کوئی پتہ نہیں حضرت۔ یہ جیسے استاد بتا رہے تھے، بھائی خالد ساجد، بھائی ساجد مرحوم رحمت اللہ، جوان موت، کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے بلاوا ہے، کوئی پتہ نہیں جی کیڑے ویلے بلاوا ہے۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدا ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ویگ فریدا مٹی پھلی۔ 2 طریقوں سے اس کو بزرگوں نے پڑھا ہے، میں نے جس طرح پڑھا ہے، ویگ فریدا مٹی پھلی۔ حضرت جی مٹی پھلی ہے، کوئی ویس کوڑیاں راڈو پاننا کو مٹی نہیں رہنا ہے؟ کیا گل احمد پہننے سے مٹی نہیں رہے گی؟ کیا الکرم پہننے سے مٹی نہیں رہے گی؟ کیا ڈی ایچ اے میں گھر بنا لینے سے مٹی نہیں رہے گی؟ کیا ٹیوٹا پہ، ایم جی پہ، فارچونر پہ، لینڈ کروزر پہ بیٹھنے سے مٹی نہیں رہے گی؟ یہ جو مرضی کر لے یہ مٹی ہے، کیونکہ بنانے والے نے کہہ دیا خلق الانسان من صلصال کالفخار، یہ مٹی ہے جی۔ اور یاد رکھنا حضرت جی، یہ کبھی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا۔ صوفیہ کہتے ہیں روح زمین کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے حضرت جی، جو اس کے جھوٹ میں آیا وہ گیا حضرت جی۔ تو بابا صاحب کیا کہتے ہیں؟ ویگ فریدا مٹی پھلی ہے، مٹی پھلی ہے حضرت، اس نے رنگ بھر دیے، مٹی دیکھ رہی ہے، مٹی بول رہی ہے، مٹی سن رہی ہے، مٹی کو گرمی لگتی ہے، مٹی کو سردی لگتی ہے، مٹی کو پیاس لگتی ہے، مٹی کو بھوک لگتی ہے، مٹی کو پیشاب آتا ہے، مٹی کو پخانہ آتا ہے، مٹی خوش ہوتی ہے، مٹی غمگین ہوتی ہے، اس نے رنگ بھر دیے مٹی میں، ہے مٹی حضرت۔ ویکھ فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی بھلی، بھول گئے ہیں نا؟ جنہوں ویکھ کے بھولے ہیں وہ بھی مٹی ہے حضرت، مٹی تے عاشق ہوئی ہے حضرت۔ جس کو بھولے ہیں میاں صاحب نے کہا بھائی پانڈے نال نیو لگانا، واہ تیری دانائی، پانڈے نال نیو لگانا واہ تیری دانائی، اور نیو لگائی ہے اس کاریگر تائیں جن نے یہ چیز بنائی ہے۔ مٹی پہ عاشق ہو گئی حضرت، ویک فریدا مٹی بھلی۔ ہاں جی، داڑیاں گئیں، نمازیں گئیں، حلال حرام کی تمیز گئی، مٹی پہ عاشق ہوئی نا جی، اور کیا ہے جی؟ حلال منزل تو بہت بلند تھی ہماری، لیکن رہ گئے ہم مٹی پہ۔ مٹی رہے کدے تے 4 دن منہ نہ دھوئے تے ویکھے کوئی نہ، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ کیمرہ لگا ہوا ہے حضرت، میں کسی کی تذلیل نہیں کر رہا، میری اپنی فیملی، میرے اپنے بچوں کی ماں باہر گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہے، میں کوئی تذلیل نہیں کر رہا کسی کی، بیٹیوں والا ہوں، اللہ نے 4 بیٹیاں دی ہیں مجھے، بہنوں والا بھی ہوں الحمدللہ، نبی علیہ السلام کی امت کی ساری بیٹیاں میری بیٹی ہیں، میں کوئی تذلیل نہیں کر رہا، لیکن ایک سچ آپ کو بتا رہا ہوں، جسے اسی رہے ہیں نا حضرت جی، 4 دن منہ نہ دھوئے حضرت ویکھے کوئی نہ،
آج کریمیں اللہ کی قسم مسجد میں بیٹھا کہہ رہا ہوں، آج کریمیں اور میک اپ آنا بند ہو جائے، مجروح چہرے ہیں حضرت جی. آپ نظر کو برحق مانتے ہیں نا کہ نظر برحق ہے؟ او بھائی مجھ نو ایک نظر کو ویکھ جائے، مجھ دودھ نہیں دیندی ہے. ارے جس عورت کے چہرے پہ سارا دن مردوں کی گندی نظریں پڑیں گی وہ کہاں سے خوبصورت رہے گا حضرت؟ یہ تو میک اپ نے بڑے بھرم رکھے ہوئے ہیں. یہ تو کریموں میں آج کریمیں اور میک اپ بند ہو جائیں حضرت جی، دیکھے کوئی نہ کسی کو. اتنے اتنے چہرے مجروح اور مکروہ ہو چکے ہیں حضرت. یہ تو میک اپ نے بھرم رکھے ہوئے ہیں. لیکن قربان جاؤں، یہ تھی ہماری منزل. حضور نبی علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے، مشاہدہ فرمایا آپ ہی کے نور مبارک سے بنی ہے. سب نور سے دے نوروں تے اس دا نور حضوروں. مشاہدہ فرمانے تشریف لے گئے. جنتی حوروں کی سردار جنتی حوروں کے جھرمٹ میں حاضر ہوئی. میں سردار کے لیے نہیں، حدیث ہے حور کے لیے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر جنت کی کوئی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن و منور ہے کہ سورج کی روشنی بھی اس کے چہرے کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. اگر حور کا یہ عالم ہے تو جو جنتی حوروں کی سردار ہوگی پھر اس کا کیا عالم ہوگا؟ حاضر خدمت ہوئی، عرض کی رحمت للعالمین ہے، کچھ مجھے بھی عطا فرمائیں. فرمایا جا تجھے اپنا بلال دے دیا. میں بھی حضرت جی بڑی دفعہ جوش خطابت میں کہہ چکا ہوں، لیکن پچھلے کہے سے توبہ. محفلوں میں کہا ہے، محفل میں توبہ حضرت. میں بھی کہہ چکا ہوں بلال دا رنگ انجدہ سی، بلال دے اینج سی. نہیں، اب دل نہیں مانتا حضرت. دیکھو تو صحیح وہ تھا کن کا حضرت. اب نہیں دل جو کہا اس پہ توبہ حضرت. جتنی بار کہا اتنی بار توبہ حضرت. بس یہی کہوں گا حضرت بلال بھی وہی انداز رکھتے تھے جو حبشہ والوں کا تھا حضرت. وہ جنتی حوروں کی سردار. آگے سرز کرتی محبوب قربان جاؤں عطاؤں پہ رحمت للعالمین ہے. اتنے سونے سونے سے ابھی ہیں، میرے لیے بلال ہی رہ گیا ہے. ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عقیل ہیں، جعفر ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، عمار بن یاسر ہیں، مقداد ہیں، مصعب بن عمیر ہیں، صہیب رومی ہیں، ابو ذر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو میرے لیے حبشے کا بلال ہی رہ گیا. فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر. میں نے تو ابھی اپنے بلال سے پوچھا ہی کوئی نہیں، اسے بھی کوئی حور چاہیے کہ نہیں. لیکن ہم رہ گئے، داڑھی گئی ہے انہوں راضی کرن دے کیونکہ انہوں داڑھی پسند ہی، انہوں داڑھی پسند ہی نہیں ہے. کرو پھر راضی، کرو پھر راضی کیونکہ انہوں پسند ہی نہیں ہے. وہ کہندی پپو لگ، وہ کہندی منڈا لگ. لیکن قربان جاؤں جی کمال لکھا اقبال نے. تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. اور سب سے سونا شعر جو مجھے لگتا ہے کیا کہتے ہیں اقبال. اسی تو ایتھے ہی رہ گئے نا. اقبال کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. وہ پاجی اقبال ہے 2021 کا نقیب نہیں، جنہوں آپ ہی نہیں پتا میں کہہ کی چڑھے. محمد اقبال ہے. ہاں جی، شاعر مشرق تھے، حکیم الامت تھے، نظر تھی قرآن و حدیث پہ. ہمیں اقبال نے کہہ دیا کہ پکڑا اور شعر لکھ دیا. نہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. حضرت جی آئے اسی بھی انہوں نے چاہن سا، آئے اسی بھی انہوں نے چاہن سا، لیکن دکھ ہے انہوں نے چھڑ کے سارے انہوں چاہیا. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو. ہاں جی، حضرت رابعہ بصری کے لیے لکھا. آپ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، پڑھتے پڑھتے نا سورہ رحمان آ گئی. وہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ، تھوڑی دیر کے لیے نا توجہ جنت کی جانب چلی گئی. عطاب ہوا، بخار آیا، شدید بخار، سارے تیمارداری کے لیے آئے، سب کو کوئی نہ کوئی وجہ بتائی. امام حسن بصری آئے، آگے پوچھا رابعہ اتنا تیز بخار؟ جو وجہ لوگوں کو بتائی ان کو بھی بتائی. میں نے کہا نہیں رابعہ،
اصل گل دس. کہتی ہے میں قرآن پڑھ رہی تھی تو پڑھتے پڑھتے نا جنت کا تذکرہ آ گیا اور میری جو توجہ ہے نا وہ جنت کی نعمتوں کی طرف گئی تو عطاب ہوا, آواز آئی اور رابعہ یہ کیا کر رہی ہے, ہمیں چھوڑ کے ہمارے مکان کی طرف جا رہی ہے. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا. آئے حضرت جی اسی بھی انہوں نے جان سا لیکن سارے انہوں چاہے انہوں نے چھڑ کے سب نو چاہیا, بڈھی نو چاہیا, ماں نو چاہیا, پیو نو چاہیا, دکان نو چاہیا, مکان نو چاہیا, یار نو چاہیا, پیسے نو چاہیا, نہیں چاہیا تھے. اس لیے حضرت آؤ آؤ اصل دی طرف حضرت. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے, بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے. اور حضرت جی چاہنے والوں نے اس طرح چاہیا. حضرت رابعہ کے لیے لکھا ہے, اب بیٹھی تھی درمیان میں پردہ تھا, گفتگو ہو رہی تھی, وہ کسی شخص نے نا دوران گفتگو شیطان کا نام لے لیا. آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ شخص بھی بڑا حیران ہوا. وہ آگے سے عرض کرتا ہے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تیرے منہ سے سنا, میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. کچھ یاد ہی نہیں رہا حضرت. سیو نہیں مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی, سیو نہیں مینو رانجا آکھو ہیر نہ سدو کوئی, رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی. یہ ملفوظات حضرت خواجہ غریب نواز, اس میں آپ نے لکھا ہے کہ رات کا وقت تھا اور رابعہ نا اونچی اونچی آپ نے آوازیں آپ کی آنا شروع ہو گئیں, ہائے پیاس ہائے پیاس. لوگوں نے سمجھا شاید سیدہ کو پیاس لگی ہے, گھر میں پانی کوئی نہیں, عورت ذات ہیں, رات کا وقت ہے, باہر مناسب نہیں سمجھتی پانی لینے جانا, اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں کہ شاید کچھ ان کے پانی لے آئے. سب کو بڑی عقیدت تھی, ہر بندے نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھایا اور بھاگ گیا کنویں کی جانب. پانی بھرا واپس آ رہے تھے, راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے, انہوں نے سب کو روک لیا, پوچھا بھائی کتنے؟ سب نے کہا حضرت رابعہ اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس, رات کا وقت ہے, شاید پانی کوئی نہیں گھر میں, عورت ذات ہے, مناسب نہیں سمجھا پانی لینے جانا, تو اس لیے اونچی اونچی کہا کہ شاید کوئی سن کے پانی دے جائے, تو ہم یہ پانی لے کے جا رہے ہیں. آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو تمہارے پانی سے بجھ جائے, یہ اس کی دید کی پیاس ہے, اس کی دید ہی سے بجھے گی. یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو, یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہے. آؤ حضرت جی انہوں نے چاہنا ہے سانسی بھی. آؤ. اور حضرت جی میں آپ کو کہوں گا بڑے دنیا داری کے مزے لے لیے, کبھی اس راستے کا مزہ بھی لے کے دیکھو. اور کیمرہ لگا ہے جی, میں پورے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں, اللہ دی قسم چک کے کہنا عمران خان دی 4 سالہ وزارت چونا مزہ نہیں جے جنہ مزہ ایس رنگ ایک پیر ٹورن ویچے. پورے ہوش میں کہہ رہا ہوں, مجھے پتہ کیمرہ لگا ہوا ہے, با یوٹیوب پہ چڑھنی نہیں ہے. جو مزہ حضرت ایک لمحہ حضور کی نوکری میں گزارنے میں, چل کے تو دیکھو دل جوئیاں کرے گا, سارا کچھ لا کے تمہارے قدموں میں رکھ دے گا, ایسی بادشاہیاں دے گا, بڑی بڑی بادشاہیاں اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آئیں گی حضرت. ہاں جی, حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی, یہ وہ بابا جس نے میری طرح باتیں نہیں کی, بلخ کی بادشاہی چھوڑی جس نے, حضرت صرف میری طرح باتیں نہیں سنائی, بلخ کی بادشاہی چھوڑی ہے. جب وہ کرم کرتے ہیں پھر سبب بنتے جاتے ہیں حضرت, پھر خود ہی حضرت جی راستے بنتے ہیں. وہ لکھا ہے
اپنے پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے، تو لگا کہ کوئی گزر کے گیا. بادشاہ بڑے نفیس مزاج ہوتے ہیں، اب اٹھ کے بیٹھ گئے. چھت پہ بھاگنے کی آہٹ بھی محسوس ہوئی. آپ نے باہر کھڑے پہرے دار بلائے، فرمایا ڈیوٹی میں غفلت کیوں کی ہے؟ بندہ گزر کے گیا. عرض کی تھی حضرت ننگیاں تلواراں لے کے کھلوتے ہیں، لانگ ہی کوئی نہیں سکتا. فرمایا نہیں گزرا ہے کوئی. عرض کی حضور. آپ نے فرمایا شاید میرا وہم ہو. وہ دوبارہ پلنگ پہ لیٹے تھے، وہ جو گیا تھا نا اوپر وہ واپس آیا، جو آپ کو اصل میں جگانے آیا تھا. حضرت بھی الرٹ کھڑے تھے، آپ نے بھی جناب ہاتھ پکڑ دیا اس کا. فرمایا بھائی چھت کی کرنے ہیں؟ اس کرتا ہے حضور میرا اونٹ گواچ گیا، میں چھت تے اونٹ لبن گیا. اور فرمایا چلیا وہ کدی چھت تے بھی اونٹ لبے نے، چھت پہ اونٹ تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے. وہ آگے سے عرض کرتا ہے حضور جو چھت تے اونٹ نہیں لبے تے پھر پلنگ تے رب بھی نہیں جو لبیا کدی ہے. اگر چھت پہ اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے تو یہ بتائیں پلنگ پہ رب کو تلاش کرنا کہاں کی دانائی ہے. وہ تو چلا گیا لیکن آپ کو جاتے جاتے جگہ گئے حضرت. پھر حضرت نے بلخ کی بادشاہی چھوڑی حضرت. اور حضرت نے بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری حضرت جی. پھر آپ نے گدڑی پہنی حضرت، اور پھر بتا دیا کہ فقیری کرتے کیسے ہیں. عاشقی کہتے کس کو ہیں، کر کے بتائی عاشقی حضرت جی کہ کہتے کس کو ہے حضرت. اور کوئی جتنی مرضی پہ بکواس کرے جیل میں بیٹھ کے بکواس ہی ہوتی ہے حضرت جی. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے اور مجھے اس بات پہ یقین ہے منو اللہ نے انہوں کا نام لین دے تو فیل معاف کر چڑنا ہے. ہاں پتر کھوتے کو کیا پتا مربع کیا ہوتا ہے جی، کھوتے کو کیا پتا مربع کیا ہوتا ہے. اگر مربے کا پوچھنا ہے تو کسی حکیم کو پوچھ جا کے، وہ تجھے بتائے گا کہ گاجر کا مربع کیا ہوتا ہے. کھوتے کو کیا پتا، اس الو کے پٹھے کو کیا پتا داتا صاحب کیا ہے. اس کو کیا پتا داتا صاحب کیا ہے. داتا صاحب کا پوچھنا ہے تو حضرت خواجہ غریب نواز کو پوچھو ہے، وہ پھر تمہیں بتائیں گے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کامل آرا رہنما ہے. اور پیٹ میں درد ہو تو دوائی لینے چوڑے کے پاس جاتے ہو، پھر تو بڑا چنگا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو. تو اب کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ اس کو کیا پتا بایزید کیا ہے جی، اس کو کیا پتا جنید کیا ہے. اقبال سے پوچھو بایزید اور جنید کیا ہے. اقبال نے قلم اٹھایا کمال ہی کر دیا. عرض کرتے ہیں استغاثہ ہے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب حضرت ہے. اس کو کیا پتا کھوتے کو، بایزید ہے، جنید ہے حضرت جی. وہ جب چلے نا پھر اس راز بادشاہ چھوڑ کے آئے تھے حضرت. پھر دیکھو کیسے دل جوئیاں ہوتی ہیں حضرت. وہ حضرت ابراہیم خود فرماتے ہیں میں سویا تھا تو رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہوں، دو بندے ہیں، ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، ایک کچھ لکھوا رہا ہے اور ایک رجسٹر میں لکھ رہا ہے. اب فرماتے ہیں گیا السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا. اب فرماتے ہیں جو لکھوا رہا تھا نا، میں نے کہا بھائی تم کون ہو اور کیا لکھوا رہے ہو اس کو رجسٹر میں؟ اب فرماتے ہیں اس نے کہا ہم دونوں اللہ کے فرشتے ہیں اور میں اس کو ان لوگوں کے نام رجسٹر میں لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا ہے، اور یہ رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہے. حضرت سلطان کہتے ہیں میں نے کہا میں بھی تو اسی راہ کا مسافر ہوں، میں بھی تو اس کو راضی کرنے نکلا ہوں. اچھا یار پھر گل منو شاید بعد چ بھول جائے، جاتے جاتے میں ایک سوال آپ سے بھی اور اپنے آپ سے بھی کرنے لگا ہوں استادوں سے برکت لے کے. میری عمر 38 سال ہو گئی ہے جی، میں اپنے 38 گن لیتا ہوں، تاڑے بھی جنہیں جنہیں ہیں گن لو اپنے اپنے. ایک سوال خود سے کرتے ہیں، وہی سلیمان 38 سال دا ہو گیا تم، دس ہاں بلا میں 38 سال کدی خیال بھی تینوں آیا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں؟ پھر میں سوال کرنے لگا سلیمان 38 سال تیری عمر ہو گئی ہے، 38 سالوں کدی خیال بھی آیا ہے کہ اللہ اور اللہ دے رسول راضی نے کہ نہیں ہے؟ اے ساڈے حالات نے. ناظم صاحب نہ روس جن، نائب ناظم صاحب نہ روس جن، کونسلر صاحب نہ روس جن. اللہ ناظم صاحب دے روسیاں کی ہوں ہے؟ ناظم صاحب ہی نہیں، کوئی رازق تے نہیں نہ ہے، خالق تے نہیں نہ ہے، آسمان انہاں دا تے نہیں نہ ہے، چاند انہاں دا تے نہیں نہ ہے، سورج انہاں دا تے نہیں نہ ہے. لیکن سوچیو حضرت جی
پھر کلیاں بہ کے نہ سوچیو اللہ راضی اسی سارے انہوں ہی کرنا ہے لیکن انہوں فرماتے میں نے کہا ابراہیم تو بھی تو اسی راہ کا مسافر ہے نا. فرماتے میں نے کہا بھائی ذرا دیکھو ہاں میرا نام رجسٹر میں ہے. سلطان فرماتے انہوں نے ایک دو اور آ کے ادھر ادھر الٹے پلٹے اور مجھے آگے سے کہنے لگے ابراہیم آپ کا نام تو اس رجسٹر میں نہیں ہے. کہتے ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. میں نے اور محنت شروع کی. جہاں 500 نفل تھے میں نے 1000 کر دیے. جہاں دن میں ایک قرآن پاک تلاوت کرتا تھا 2 کر دیے. روزہ ذکر اور بڑھا دیا میں نے. فرماتے ایک رات پھر خواب آیا, پھر 2 ہیں, ایک ہاتھ میں رجسٹر ہے, ایک لکھوا رہا ہے, ایک لکھ رہا ہے. فرماتے میں پھر گیا, السلام علیکم کہا, انہوں نے وعلیکم السلام کہا. میں نے پھر وہی سوال پوچھا, انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ ہم فرشتے ہیں. لیکن تھوڑا سا چینج تھا. اس دن انہوں نے کیا بتایا کہ جی ہم کن کے نام نوٹ کر رہے ہیں رجسٹر میں, جنہوں نے رب کو راضی کر لیا ہے. لیکن اس دن انہوں نے کہا آج ہم ان کے نام لکھ رہے ہیں جن سے اللہ راضی ہے. کیونکہ راضیتم مرضیہ, راضیہ اور ہے مرضیہ اور ہے, جن سے اللہ راضی ہے, اوپر والی کیٹاگری. حضرت سلطان کہتے ہیں میں نے خود کو کہا ابراہیم تیرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لیا, اور یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے, تیرا نام کیسے آ گیا اس میں؟ فرماتے میں خاموش کھڑا رہا. فرماتے وہ فرشتے خود کہنے لگے ابراہیم آج نہیں پوچھیں گے نام ہے کہ نہیں ہے؟ فرماتے میں نے کہا میرا نام تو اس رجسٹر میں بھی نہیں تھا جنہوں نے راضی کر لیا ہے, اور یہ تو وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے, اس رجسٹر میں میرا نام کیسے آ گیا؟ تو فرماتے ہیں فرشتوں نے مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہا ابراہیم مبارک ہو, اس رجسٹر میں سب سے پہلا نام آپ ہی کا لکھا ہوا ہے. اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. من سب نبیًا, من سب نبیًا. وقت ہے جی اور راضی کر. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں سستا سودا, مہنگے سودے وہ کر گئے حضرت جی, اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. تیرے کو کنے پتر منگیا, منگیا کسی نے؟ وہ امام حسین ہی تھے جنہوں نے علی اکبر بھی قربان کر دیا, علی اصغر بھی قربان کر دیا. تجھ سے کس نے مانگا؟ تجھ سے کسی نے بھانجا مانگا؟ تجھ سے کسی نے بھتیجا مانگا؟ تجھ سے کسی نے جانثار مانگے؟ سودا ہی بڑا سستا ہے. عشق میں کیا لٹائیے, عشق میں کیا بچائیے, آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. تجھ سے کس نے مانگا ہے؟ یہ سودا ہی بڑا سستا ہے. مہنگے سودے تو وہ کر گئے. ہاں جی, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت, اور یہ وہ خلیل ہیں جن کے لیے قرآن میں اللہ خود کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. بھائی میں جو ہر جگہ پہ کھلو کے کہاں جی میرے استاد جی نے, میرے استاد جی نے, میرے استاد جی نے, مزہ دیتا ہے نا کہ دن استاد جی بھی کہنا بھائی سلیمان ساڈا شاگرد ہے, میرے کہنے سے مول نہیں ڈلے گا, مول ان کے کہنے سے ڈلے گا. اور ابراہیم وہ ہیں جن کو اللہ خود کہتے ہیں واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. خلیل ہیں وہ اللہ کے, ہمارے محبوب حبیب ہیں, وہ خلیل ہیں. لکھا ہے جب وقت وصال آیا نا تو اسرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے, سلام عرض کی. فرمایا اسرائیل زیارت کرنے آیا کہ روح قبض کرنے آیا؟ عرض کی تھی اللہ دے نبی علیہ السلام زیارت بھی کرنی ہے تو روح بھی قبض کرنی ہے. آپ نے فرمایا جا کے میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا ہے. جان نکلنی ہے جی. قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا. اسرائیل علیہ السلام عرش پہ حاضر ہوئے,
رب کریم تیرے خلیل عرض کر رہے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا. اللہ پاک نے فرمایا اسرائیل جا کے پھر میری طرف سے میرے ابراہیم کو بھی کہنا کہ قاعدہ یہ بھی ہے کہ دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا ہے. انہوں نے دوستیاں نبھائیاں نے جی، ہم سے تو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھی گئی ہیں، انہوں نے دوستیاں نبھائی ہیں. اسماعیل علیہ السلام کے گلے میں چوری رکھی ہے، ہم سے تو نمازیں نہیں پڑھی گئی. حضور نبی علیہ السلام تشریف فرما، ایک جانب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جانب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نواسی ہیں ایک لخت جگر ہیں. حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، سلام پیش کیا. محبوب اللہ سلام بھیج رہے ہیں، اللہ نے سلام بھیجا. اس ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں محبوب ایک رکھ لو ایک دے دو. اور شان کیا ہے؟ اللہ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. محبوب ایک رکھ لو ایک دے دیو. محبوب علیہ السلام نے امام حسین کو دیکھا، پھر حضرت ابراہیم کو دیکھا، فرمایا جا کے جبرائیل عرض کرنا حسین رکھ لیے ابراہیم دے دیے. لکھا 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا. اور پھر لکھا ہے جب امام حسین حاضر خدمت ہوتے نا تو حضور نبی علیہ السلام یہ کہہ کے استقبال فرماتے مرحبا اے وہ آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. حضرت لیکن ذرا دیکھو حضرت، لکھا جب امام نکلے نا کربلا کے لیے تو ایک شہزادی صاحب ایسی تھیں جن کو اجازت نہیں ملی. میرا ایک اپنا مزاج ہے، میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لوں گا. وہ مدینہ پاک رہیں اور آج بھی مدینہ طیبہ میں وہ جگہ موجود ہے جہاں شہزادی صاحبہ کھڑی ہو کے اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ دیکھتی تھی. آج بھی موجود ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں اس جگہ کی. اس وقت سب سے جو چھوٹے شہزادے تھے نا وہ حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت یہ کتابوں میں لکھا ہے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تصرف کا بھی یہ عالم تھا کہ جتنی دیر اہل بیت میدان کربلا میں رہے امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ نہیں لٹایا کسی نے. کیوں بھلا؟ کہ یہ نہ ہو ان کو زمین پہ لٹائیں ایڑی رگڑے نیچے سے پانی نہ نکلا ہے، کیونکہ آج طاقت نہیں بخانی ہے. آج ہے دسنا راضی کے میں رہی ہے، آج طاقت نہیں دکھانی. آج یہ بتانا ہے کہ محبوب کی رضا پہ راضی کیسے رہ جاتا ہے. باقی تو سب کو پتا تھا نا علی اصغر تھے، کتابوں میں لکھا ہے ان کو زمین پر ہی لٹایا گا کہ یہ نہ ہو ایڑی رگڑے نیچے سے پانی نہ نکلا ہے. باقی یہ میری بات یاد رکھنا، ہاں جی یزیدیوں کو تو چھوڑو، ارے روح زمین پہ جتنے کافر تھے سارے بھی اکٹھے ہو جاتے، میرے امام پہ پانی نہیں بند کر سکتے تھے. حضرت میرے امام اشارہ فرماتے آپ کے قدموں سے کہیں فرات چل نکلتے حضرت. لیکن نہیں، اس دن بتایا جو میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے ڈاواں. ہاں جی بتایا اس طرح ہوتی ہے عاشقی. اس کو کہتے ہیں رضا، اس کو کہتے ہیں تسلیم. وہ نہیں اجازت ملی نا. اور آپ نے بھی اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، میں بھی دیکھتا ہوں، مجھے اللہ نے پہلا بیٹا دیا الحمدللہ، پھر اللہ نے بیٹی سے نوازا الحمدللہ، پھر بیٹی سے نوازا الحمدللہ، پھر اللہ نے ایک اور بیٹا عنایت کر دیا. اب وہ بیٹی کے بعد جو بیٹی ہے نا وہ آپس میں اس طرح جیسے انڈیا پاکستان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن جو سب سے چھوٹا ہے نا وہ جو بڑی ہے نا اس کو چھوٹے بھائی سے بڑا پیار ہے. اللہ بڑے بھائی سے کوئی نہیں، وہی آپس انجینے میں جو انڈیا پاکستان ہے، لیکن چھوٹے سے بڑا پیار ہے اس کو. بلکہ میں اس کو کہتا ہوں یہ دی ادھی امی ہے، ٹھیک ہے جی، کپڑے بدل دے گی، بڑا کچھ اس کا کر دیتی ہے. خوش بھی ہوتا ہوں، دعا بھی دیتا ہوں یا اللہ بہن برا دا پیار سلامت رہے. اور ایک دعا یہ بھی کرتا ہوں یا اللہ اج بہن تے کرن ڈئی جدوں بھرا دی واری آئی تے اینوں بھی توفیق نہیں ہے. کیونکہ میں نے دیکھا جب بھائیوں کی واری آتی ہے نا بڑے سخت ثابت ہوتے ہیں. یاد رکھنا حضرت جی، سخت نہ بننا، محبتیں بانٹنا، نرم رہنا حضرت جی، دونوں میں ڈنڈی نہ مارنا، نہ بیوی میں نہ بہن میں، اعتدال سے چلنا حضرت جی. اور اسپیشل اگر یہاں کو ایسا بھائی بیٹھا ہے کہ جس کے والدین نہیں ہیں بہن نہیں ہیں تو میں کہوں گا کاکا جی تو تے امی ابو بھی بننا سی، تیرے کو بھرا ہی نہیں بنیا گیا ہے. محبت کرنا حضرت جی.
اور میاں صاحب نے کمال لکھا حضرت، فرماتے ہیں میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، میں پینگ چڑھاون گئی تے ٹوٹ گئیاں میریاں ونگاں، ماں ہوندی تے اور چڑھاندی ویراں کھولو منگدی پئی میں سنگا ہے۔ محبت کرنا حضرت، کچھ ہو بھی جائے برداشت کر لینا، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے برداشت کر لینا۔ کچھ معاملہ ہو نا، حضور نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھ لینا اور اپنے بھائی نہ چھوڑنا، اپنی بہنیں نہ چھوڑنا، اپنی بیوی پہ ظلم نہ کرنا، ہر رشتے کو نبھانا۔ مجھے حضرت جی اللہ نے ایک کی بہن دیتی، 7 سال چھوٹی ہے، جب اللہ نے دی میں میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ مجھے یاد ہے میں اس کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا کرتا تھا۔ اس کی بھی شادی ہو گئی، میری اس سے پہلے ہو گئی ہے۔ ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی باتیں، جہاں کو 2 4 بیٹھیں گی باتیں تو ہونی ہے نا پھر حضرت، کہیں مجھ سے ہو گئی کہیں اس سے ہو گئی، تو کیا کروں حضرت، چھوڑ دوں اس کو؟ وہ بھول جاؤں جب میں اس کو کندھوں پہ اٹھایا کرتا تھا، وہ بھول جاؤں جب میں اس کو سینے سے لگاتا تھا، آج بھول جاؤں سارا کچھ کہ مجھ سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ میرا رب بھی تو میری کئی غلطیوں پہ پردے ڈال کے مجھے معاف کرتا، پھر میں اتنا سخت کیوں بن گیا ہوں؟ حضرت یہ تو میں بہن اور بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، سنو میرے محبوب کا دین نوکر کے لیے بھی کیا کہتا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ نگاہ مصطفیٰ کا فیض تھا، اتنا اللہ نے عطا کیا، میں نے غلام خریدا، غلطیاں کرتا تھا، سمجھ نہیں آتی تھی کب گرفت کروں۔ فرماتے ہیں میں مسئلہ لے کے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، محبوب غلام ہے غلطی کرتا ہے، ذرا شفقت فرمائیں کتنی بار معاف کروں اور پھر اس پہ گرفت کروں ذرا۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا انس جتنی بار تو چاہتا ہے نا تیرا اللہ تجھے معاف کر دے، تو بھی اس کو کر دیا کر۔ یہ تو غلام کے لیے ہے، تو پھر بھائی کے لیے کیا ہونا چاہیے، پھر بہن کے لیے کیا ہونا چاہیے، پھر بیوی کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ محبتیں بانٹنا۔ ہمارے بڑوں نے محبتیں بانٹی ہیں۔ وہ چلو اب بات آ گئی ہے میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے تھے اور آپ نے خود کو نا چادر میں چھپا رکھا تھا، چادر میں چھپا رکھا تھا فل، وجہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ میں گزر رہا ہوں، لوگ جمع ہو جائیں گے، رش پڑے گا، کسی کو دھکا لگے گا، کسی کے پاؤں پہ کسی کا پاؤں آئے گا، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، خود کو چھپا کے گزر رہے ہیں۔ وہ لکھا ہے اس وقت بازار میں نے کپڑا چور کھڑا تھا، اس کی نظر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر پہ پڑ گئی۔ اب اس کو نہیں پتا چادر کے نیچے کون ہے، اگر پتا ہوتا تو کبھی نہ کرتا، اس نے تو چادر دیکھی، چادر والے کا تو پتہ ہی نہیں۔ اب وہ اس نیت سے چل پڑا کہ یہ چادر چھین کے نہ بھاگنا ہے، لیکن چادر بازار میں نہیں چھیننی، رش ہے پکڑا جاؤں گا، ذرا یہ چادر والا بازار سے باہر آئے پھر بھاگتا ہوں۔ اب حضور غوث پاک بھی چل رہے ہیں، وہ بھی چل رہے ہیں۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے باہر تشریف لے گئے نا، اب آگے کو لوگوں کا اتنا رش نہیں، بھیڑ نہیں، کوئی بھی اکا دکا بندہ ہے، اس نے کیا کیا، پکڑ کے آپ کی چادر کو نا کھینچا، آپ نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب کریم پھڑی چادر پیڑی نیت نہ لیکن پھڑ چادر میری لئی پھڑی چادر پیڑی نیت نہ لیکن پھڑ چادر میری لئی سو، رب کریم جے پھر پھاڑی لئی سو تے انج دا کرم کر اے میری چادر پھڑ کے میرے نال ہی جنت چ جاوے۔ پھر اقبال کہتا ہے تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ محبتیں بانٹو، لیکن پتر محبت بھی وہاں جہاں محبت ہے، لیکن جب باری آئے گی نا حضور کی عزت و ناموس کی، پھر تلوار ہی ہے، پھر نہیں محبت شبت کوئی بھی ہے۔ میں آپ نے میری محبت کو دوسرا رنگ نہیں دینا ہے، جو حضور کا نہیں، ہماری کوئی محبت شبت نہیں پائی اس سے۔ آپ میری محبت نے وہ صلح کلیت نہ پائی، جس کے دل میں تھوڑا سا بھی شک ہے حضور کے لیے میں تھوکتا بھی نہیں اس پہ، محبت تو دور گئی نہیں ہے جی۔ جو نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے میں تھوکتا بھی نہیں اس پہ، میں اس پہ تھوکنا بھی تھوک کی تو ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ میں تو ہی میری محبت نو والا نام دو کہ سارے نے جپیاں لائی جاؤ، نہیں بھائی کوئی جپی جپی نہیں۔ ہاں جی جو یا رسول اللہ والے ہیں ہمارے وہی ہیں حضرت،
بس آپ میری محبت کو دوسرا رنگ دیتے پھریں گے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں بھائی سے محبت کرو, بہن سے محبت کرو, برداشت کرو, معاف کر دو. اس وقت محبت کی کمی ہے. تو وہ بی بی صاحبہ کو بڑی محبت تھی. اور حضرت جی عیداں شبراتاں نہ بند کرو اپنی بہنوں دیا. ہاں جی, یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا, یہ ان کا مان ہوتا ہے. وہ تمہاری جو تھوڑی سی چینی ہوتی ہے نا 5 کلو کی, تمہیں کیا پتا اس کا کتنا خون بڑھ جاتا ہے. حضرت جی نہ بند کرو. اور میں آپ سب سے, آپ نے میری بات کو سمجھنا میں بات کیا کر رہا ہوں. اپنی بیوی سے بڑی محبت کرو, لیکن پتر اپنے بھائی کو اور اپنی بیوی اپنی بہن کو اپنی آنکھوں سے دیکھو. تم نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں, اپنی بیوی کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. بھائی بیوی کا تو جیٹھ ہے, بیوی کا تو دیور ہے, بیوی کی تو نند ہے. سب سے تم نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا. اب تمہیں بھی اپنی بہن بھی نند ہی نظر آ رہی ہے. میری بات سمجھ رہی ہے نا؟ آپ کو اپنا بھائی بھی اب دیور ہی نظر آ رہا ہے, بڑا جیٹھ نظر آ رہا ہے, کیونکہ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر دی ہیں. اپنی آنکھیں کھولیں, اپنی آنکھوں سے دیکھیں. آپ کو بہن آج بھی سونی لگے گی, آپ کو بھائی آج بھی سونا لگے گا. صرف اتنا کرے, اپنی آنکھیں کھول لیں. تھوڑا یہ تو حضرت جی بہت کچھ خراب ہو گیا ہے, بہت کچھ خراب ہو جائے گا. اپنی آنکھیں کھولیں, اپنی بیوی کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں. وہ بیوی ہے, وہ آپ کے لیے باپ چھوڑ کے آئی ہے, وہ آپ کے لیے ماں چھوڑ کے آئی ہے. جب اس نے 20-22 سال گزارے ہیں, چھوڑا ہی ہے وہ آپ کے لیے. اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس کو بہن کی آنکھوں سے نہ دیکھیں, اس کو بھائی کی آنکھوں, ہر ایک کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. آپ کو سارے سونے لگیں گے. یہ شبرات, یہ مان ہوتا ہے. میرے اللہ نے مجھے بہت عطا کیا. حضرت میں نے سب سے پہلے جو مجھے میرے سسرال سے آیا نا, سب سے پہلے وہ شبرات آئی تھی. کیونکہ میرا نکاح بڑی عید کے بعد اور محرم کے درمیان ہوا تھا. میں نے سیکھا کہ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے. وہ مجھے چینی کی ضرورت پڑ گئی. میں نے گھر والی کو کہا چینی کتنے پئی ہے, تو کہندی وہ فلانی جگہ بھائی جڑا میرا بھرا لے کے آیا. یہ مان ہوتا ہے ان کا. بڑے فخر سے کہتی ہیں میرا بھرا لے کے آیا. اے سوجی او جی جڑی میرے پیکیوں آئی ہے, اے میں جودا لوا بنایا جی. حضرت جی نہ بند کرو, نہ بند کرو. میرے نبی علیہ السلام محبتوں والا دین ہے. نہ بند کرو, نہ رشتہ داریاں توڑو اپنی. چھوٹی موٹی غلطیوں کو اگنور کر جایا کرو. اور کمال لکھا آدم چشتی صاحب نے, میں کہا کہ واپس آؤں گا, ڈاکٹر کا ٹائم میں نے لیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے آدھا کے مظالم کا گلا چھوڑ دیا, دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. محبت کرنا حضرت جی, محبت کرنا. جیسا کرو گے ویسا بھرو. ایک بزرگ تھے تو حضرت وہ نا کوئی ڈش بیچا کرتے تھے. کوئی ڈش تھی خاص, عرب کی کوئی ڈش تھی. وہ کیا کرنا, اکثر لوگوں نے نا حضرت کو کھوٹے سکے دے کے نا, تو وہ جو بھی ڈش تھی وہ لے جائیں. وہ ساتھ جو حضرت کے شاگرد تھے نا, انہوں نے کہنا کرنا حضرت کھوٹے سے رکھی ہاتھ. حضرت نے چپ کر کے لے لینا. معروف ہو گئی بات. اکثر لوگوں نے کھوٹا سکہ لینا, حضرت کے پاس چلے جانا, آپ نے ڈال دینی. شاگردوں نے کہنا حضرت کیا کرتے ہیں, ہوش حواس ہے, اچھے برے کی سمجھ ہے, کیا کرتے ہیں آپ, لیکن آپ نے لیتے جانا. وہ لکھا جب وقت آیا نا آخر, جب وہ جو سانسوں کا سلسلہ کمزور پڑنے لگا, آپ نے اپنے شاگردوں سے کہا وہ جتنے کھوٹے سکے میں نے رکھے ہوئے ہیں نا سارے لے کے آؤ. وہ سارے لائے گئے. چارپائی پہ تھے, آپ نے فرمایا یہ سارے کھوٹے سکے میرے سینے پہ رکھ دو. وہ سارے کھوٹے سکے نکال کے نا آپ کے سینے پہ رکھ دیے گئے. پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی, یا اللہ عقل بھی تھی, سمجھ بھی تھی, ہوش بھی تھی, لیکن میں پھر بھی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لیتا رہا ہوں. یا اللہ جس طرح میں نے بندہ ہو کے تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لے لیے, آج تو بھی اللہ ہو کے اپنے بندے کے کھوٹے عمل قبول کر لے. اس نظریے پہ معاف کیا کرو, اس نظریے پہ معاف کیا کرو. اب ایک فریدا مٹی پھلی ہے, مٹی ہے, ویک فریدا مٹی پھلی, مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی, مٹی اسی تے مٹی روئی, کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی. اج نچدے نے سسیے مور باغی وارشا, نالے وجن رباب تمبور اڑیے, اینا خام خیال دیاں خیمیاں دی ٹٹ جانی ایک دن تنا بڑیے. پھر میاں صاحب بولے اچے ٹبے شیرہ ملے تے تھل ملے مرغائیاں,
اچے ٹبے شیرا ملے تے تھل ملے مرغائیاں چارا نکراں موت نے ملیاں تے فضل کریں رب سائیاں. پھر میاں صاحب بڑے بڑے اسی ٹیندے ویکھے حضرت جی یہی وہم ہی ہاں کسے ویلے انہوں کڑک کر کے او گیا جی حضرت اے وہم ہے حضرت جی تانوں مینوں بڑے بڑے اسی ٹیندے ویکھے زوراں ور ستھرانے بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سیانے. میں حضرت جی وہ جس گھر سے بات شروع ہوئی تھی میں اسی پہ آ گیا واپس جو آج بھی سیالکوٹ میں ہے. مجھے کسی وجہ سے چھوڑنا پڑ گیا اس کو کچھ سیکورٹی ایشوز ہوئے ادھر. میں حضرت جی جب تھوڑا سا بڑا ہوا نا جب تھوڑی سی اردو پڑھنی آئی تو میرے گھر کے باہر نا پلیٹ لگی ہوتی تھی جس پہ میرے دادا ابو کا نام لکھا ہوتا تھا چودھری علم دین. دادا ابو فوت ہو گئے پلیٹ اتر گئی. پھر ابو جی کے نام کی پلیٹ لگی. کچھ مجبوری بھی تھی کیونکہ والد صاحب واپڈا میں تھے وہ مجبوری تھی لوگوں کو گھر پتہ نہیں لگتا تھا. وہ پلیٹ اتر کے نہ لگی حاجی محمد بوٹا میرے والد صاحب کا نام. پھر ابو جی بھی فوت ہو گئے پھر میری پلیٹ لگی. میں نے حضرت صرف اپنے 37 سالوں میں 37 بھی نہیں 36 کیونکہ 2 سال ہو گئے ابو جی کو فوت ہوئے. میں نے اپنے 36 سالوں میں حضرت اسے ایک مکان پہ 3 پلیٹیں لگتے دیکھا ہے. جگہ اتھے دی اتھے ہی 3 دعوے دار حضرت. میں ایک دن خیال کیا میں ہے کہ یہ جگہ ایک کے تیجی پلیٹ لگ گئی. اللہ رہنی میری بھی کوئی نہیں حضرت کوئی پتہ نہیں کیڑے ویلے میری بھی لو آشڑن پھڑ کے حضرت رہنی میری بھی کوئی نہیں حضرت. میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے عرض کی سیدی ایک جگہ ہے تیجی پلیٹ لگ گئی. صرف 36 سال پہلے چودھری علم دین پھر چودھری محمد بوٹا من محمد سلیمان ہے کہ یہ ہے. مجھے آپ نے ایک شعر سنایا ٹھنڈیں پڑ گئیں. آپ فرمانے لگے یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. حضرت جی مارے نہ جائیو مالی جی مالک ہوئی جی حضرت جی مالک مدینے والے نہیں حضرت جی میں تو مالک ہی کہوں کہ وہ مالک کے حبیب ہے. اسی مالی جی حضرت جی جنی دیر چاہے گا مالی رکھے گا جدو چاہے گا مالی ریٹائر نواں مالی حضرت جی. یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے. سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے. خالی آئی حضرت جی خالی جانے ایویں ٹیر لان دے دیں. چلو اللہ نے دیتا ہے تو لاؤ پائی میں کہڑا موڑنا لیکن بس اینا دھیان رکھیو وہ بھی ٹیر لائیو جڑا نال لے کے جانا جی وہ نہ ٹیر لائی ہے وہ جڑا چھڈ کے جانا ہے. اسی سارا ٹیر وہ ہی لایا جڑا چھڈ کے جانا ہے. یہ ویکھیا جی کسی نے لے کے جانے. میں اسی پہ بات کو ختم کروں گا پھر انشاءاللہ کبھی موقع بنا. اللہ جی میں اکھاں پہ دل تو کردہ اور سٹاں ماری لیکن ہے کہ مجبوری ہے میری میں نے اتفاق اسپتال پہنچنا ہے. میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. یہ میرے بزرگوں کا کلام ہے حضرت. تو آپ کیا فرماتے ہیں سبق سالکین کے لیے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری ساواں دیاری حضرت جی تے وڈن کڑے ٹان ڈئی جدے اسی بیٹھے نے حضرت پتہ نہیں کیڑے ویلے وڈ کتنے حضرت جی کیڑے ویلے وڈ کتنے اللہ اللہ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری لا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری ہے. وقت جاندہ پہ یاری لا لئی وقت جاندہ جے پہ حضرت آؤ یاری لا لو سارے حضرت جی رات کوئی ایک بندہ بھی نماز نہ چھڑی ہو 5 وقت دی نماز. دیکھو نا حضرت جی مرحوم و مغفور جنہاں دے سالے سے نوجوان موت ہوئی ساجد بھائی حضرت جی ہیں
اسی سارے اکٹھے ہوئے ہیں پتر. لیکن ایک مینوں گل دسنی ہے، یہاں آنا فرض تو نہیں تھا، آئے ہیں نا، واجب تو نہیں تھا نا، لیکن ہم آئے. حضرت جی جدو کل اللہ نے پوچھا بندیا ختم تے تو کوئی بھی نہیں چھڈیا، نکاح تے تو کوئی بھی نہیں چھڈیا، ولیمہ تے تو کوئی بھی نہیں چھڈیا، منگنی تے تو کوئی بھی نہیں چھڈی، دیہڑا تے تو کوئی بھی نہیں چھڈیا. ہر سال مری بھی گیا، نران بھی گیا، کغان بھی گیا. بندیا صرف سانو اج دس، تیرے محلے ساڈا کار سی، روز تینوں 5 واری بلانے سا، کیوں نہیں آیا ہے؟ جواب دینا بھاجی، جواب 5 واری روز. اور دیکھو سنیا کیڈا سونا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سنیا کیڈا سونا جی. اتنے ایک بندہ کارڈ لے کے آتا ہے، مہینہ پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی. یہ کارڈ ہے، اتنے اللہ دے کروں آواز آ رہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر اگو پہلے اپنی توحید، پھر حضور نبی علیہ السلام دی رسالت، اشہد ان محمد رسول، پھر اگو پیغام حی علی الصلاۃ. لالچی بھی ہے نا تھوڑے، نفع نقصان دے سودے کرنے. پھر اگوں کی آیا، اور نہ گھبرا، ساڑھے گھر آنا خالی نہیں جائے گا. اور قبلہ جی میرے پیرو مرشد ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے اوے چلیا دربار وڈا ہوئے تے شے بھی وڈی لبدی ہے. دربار وڈا ہوئے تے شے بھی وڈی لبدی ہے. پہلی بات تو یہ ہم آتے کوئی نہیں، جو آتے ان کو آج تک آنے کا طریقہ ہی نہیں آیا ہے. کہتے آئی تھا کہ میں پھر اور حی علی الفلاح. لا الہ الا اللہ. ہاتھ جوڑ کے فیضر جی، ہاتھ جوڑ کے جب بندے دے ہلایا آ گئے ہو نا، پھر وہ دے بلایا بھی آؤ، یا پھر آج ایک کم از کم کام کر کے اٹھیے، کچھ تو دے نا پریت نبھائی ہے نا. اللہ حضرت امام حسین والی بات پھر انشاءاللہ ادھار رہی، وقت زیادہ ہو جائے گا. کچھ تو پریت نبھائی ہے نا حضرت جی، انہیں تو سارا کچھ ہی قربان کر کے پریت ہے، کچھ تو نبھائی ہے. پھر آج حضرت جی سارے یہاں سے ارادہ کر کے اٹھو، آج کے بعد 9 شادی. کوئی شادی دا پیغام آیا نا، انہوں کہنا بھائی گل سن، مینوں میرا اللہ اپنے گھر بلایا، میں کدی نہیں گیا، ایڈی تیری شادی آ گئی، میں چل نکلا تو کچھ تو پریت نبھاؤ یار مالک دے نال. جے تسی مالک دے بلائیں وہ گھر نہیں آنا، پھر نہ جاؤ شادیوں پہ بھی لوگوں کے بلائے. آج کے بعد کل 10واں 40 سالانہ منگنی سالگرہ سگن دیہڑا مکلاوا کٹا صاف کہو بھائی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، زمین جس کی، آسمان جس کا ہے، چاند جس کا ہے، دریا جس کے ہیں، سورج جس کا ہے، پھل جس کے ہیں، سبزیاں جس کی ہیں، گوشت جس کا ہے، اول سے لے کر آخر تک کا وہ مالک ہے، میری سانسوں کا مالک ہے. ارے وہ مجھے بلائے اپنے گھر، میں نہ جاؤں، تو اتنی شادی لے کے کہاں سے آ گیا، چل نہیں آؤں گا. لیکن حضرت جی آپ سے یہ نہیں ہوگا، کرنا بھی نہیں چاہیے، کرنا بھی تو پھر اینا پھر ان کرو جو ادھر نہ نہیں نہ ہوندی ہے، پھر ایتھے بھی نہ پھر ایتھے بھی نہ کرو یار، آیا کرو 5 وقت دی نماز ہے، نہیں تو پھر اینا کرو یار. کل کو آکھیو لے مالکا جی ایتھے نہیں آیا گیا میں کتے بھی نہیں ہوا، کچھ تو کرو نا یار. لیکن جانا چاہیے، میرے نبی علیہ السلام نے اس کو پسند ہی نہیں کیا.
مسجد جاؤ اللہ میرج ہال چ ننگیاں بڑھیاں سر ننگے ڈی جے لگا دا کوئی پردہ نہیں ٹر جاندے ایتھے کلین ویکھو یار گرم پانی سونے پکھے رحمت ایتھے آ کے بہ جو صرف ثواب کچھ بھی نہ کرو وہ گھر ہے اللہ آپ سب کو سلامت رکھے وما علینا الا البلاغ المبین